السلام علیکم حامدم و نسلین اما بعد صدر محترم حاضرین مجلس، آج میری تقریر کا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال کے اسباب۔ دوستو، ہمارا وطن ہندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے، آج طرح طرح کے مسائل سے دوچار ہے۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، قوموں کا مسکن، مختلف زبانیں بولنے والے، قسم قسم کا طرز زندگی اپنانے والوں کا یہ وطن، سرسبز و شاداب باغوں کا دیش، آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت اور رہنماؤں کی رہنمائی اور عقل مندوں کی عقلیں حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہے۔ سامعین اکرام، مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت ہے، اس کے ذرہ ذرہ سے پیار ہے۔ وطن کی مشکلات، وطن کے مسائل اور دشواریوں کا مسلمانوں کو دکھ درد ہے، لیکن آج ہندوستانی مسلمانوں کو یہ کہہ کر ستایا جاتا ہے کہ پاکستانی ہو، اور کبھی مدارس اسلامیہ کو دہشت گردوں کا اڈا بتا کر مسلمانوں کو اور علماء کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں نماز سے روک کر مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کیا جا رہا ہے، تو کبھی مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے سے منع کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اقلیت ہے، لیکن اس کے باوجود آج ان کی حالت یہ ہے، ان کے چہروں پر چھائی مایوسی دیکھی نہیں جاتی۔ بچے مسکراہٹوں سے محروم ہیں، نوجوان بے روزگار ہے، بوڑھے بے سہارا ہیں، عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہے۔ ان مسلمانوں کی کوئی سیاسی اور معاشی تنظیم نہیں ہے، ان کے تعلیمی ادارے موت اور جسم کی کس میں مبتلا ہے، ان کے معبد گاہیں خاموش ہیں، ان کی آبادیوں پر ویرانی چھائی رہتی ہے، ان کی صنعتیں منتشر ہیں اور ان کی قوت و ارادی مزمحل ہو چکی ہے۔ دوستو، ہندوستانی مسلمان پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، ملک کے ہر گوشے میں آباد ہیں، یہ زندگی کے ہر شعبہ میں داخل ہیں، یہ ہر صلاحیت کے مالک ہیں، ان میں قوت و فکر کی کمی نہیں ہے، ان میں علم کی کمی ہے نہ عمل کی، اس کے باوجود یہ زندگی کی مسرتوں اور خوشیوں سے محروم ہے۔ یہ کھوکھلی ہنسی ہنستی ہے، ان کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی ہوتی ہے، یہ اکھڑی اکھڑی سانس لیتے ہیں، ان کے نوجوانوں میں جوانی نظر نہیں آتی، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہی ہندوستانی مسلمان کل تک ایک عظیم قوت کے مالک تھے، ان میں بے مثال لیڈر تھے، ان میں بہترین ڈاکٹر تھے، بہترین دانشور تھے، بہترین ماہرین تعلیم تھے، سیاستداں تھے، حکمراں تھے، تاجر تھے، صنعت کار تھے، شاعر و ادیب تھے، سائنسداں تھے، ایڈیٹر و صحافی تھے، حکومت کے مشیر و صلاحکار تھے، افسر اور بابو تھے۔ مسلمانوں کو امامت کا مذہب چھوپا ہے، اس کے لیے خدا نے مسلمانوں کو قرآن کریم عطا کیا ہے۔ اس کی روشنی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کے پاس جو کل تھا وہ آج بھی ہے، ان کے پاس قرآن کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اس دولت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ان مسلمانوں کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی رنگت ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اس کے باوجود یہ منتصر کیوں ہو گئے؟ ان کو یہ احساس کیوں ہو گیا ہے کہ وہ کمزور ہیں؟ ان کے جلال اور جمال میں کمی کیوں آ گئی ہے؟ ان کے آنکھوں کی چمک ماندی کیوں پڑ گئی ہے؟ ان کے رخساروں کی تابندگی مایوسی کی سیاہی میں کیوں تبدیل ہو گئی ہے؟ ان کا ماضی کیسا تھا اور حال کیسا ہو گیا ہے؟ آخر یہ مسلمان جو سربراہی کے لیے پیدا ہوئے تھے، اپنا سربراہ کیوں تلاش کرنے لگے؟ یہی مسلمان جس نے کبھی دریاؤں اور سمندروں پر حکومت کی تھی، یہی مسلمان جس نے کبھی صحرا اور بیابان اپنے زیر اختیار کیے تھے، یہی مسلمان جس کے حکم کی تابعداری جنگل کے بے زبان جانوروں نے کی تھی، اور مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اڑتی ہواؤں نے کی تھی۔ ہاں وہی مسلمان آج حیران و پریشان، افسردہ اور غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس اور بے کس اور لاچار و مجبور نظر آ رہا ہے۔ حاضرین مجلس، آخر مسلمانوں کو ایسا دن کیوں دیکھنا پڑا؟ کیا اسباب و عوامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے عروج کو، زوال سے اقتدار کو، محکومی سے عزت و ناموری کو ذلت و خواری سے بدل دیا؟ متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو دنیا کا نظام، منتصر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو؟ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا
आबाद बने। दोस्तों, अगर आप भी मुसलमान मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाए तो ये मुसलमान वही मुसलमान है जिसने जंजीरें गुलामी में जकड़े हुए हिंदुस्तान को अंग्रेज जैसे जाबिर और जालिम से आजाद कर लिया। आज हिंदुस्तान को अंग्रेज जैसे जाबिर और जालिम से आजाद कर लिया। आज भी हिंदुस्तान को उनको फौज से आजाद कराकर हिंदुस्तान की काया पलट देंगे, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर खत्म कर रही हूँ।